ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں 70ویں ایپیسوڈ کا مکمل احوال۔ ناظرین سلیمان شاہ مال غنیمت کا کیا کرے گا؟ کیا ٹیٹوس پکڑا جائے گا؟ کیا ارطغرل اور حلیمہ کی شادی ہو سکے گی؟ کیا سلیمان شاہ قلعے کو تباہ کر دے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین آپ دیکھیں گے کائی قبیلے میں جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے جلدی جلدی جانور قربان کر کے جشن کا کھانا تیار کرو، جس پر سپاہی حائمہ خاتون کو بتاتا ہے ہمارے کئی مجاہد زخمی اور شہید بھی ہیں، زخمیوں کو یہاں لایا جا رہا ہے، جس پر حائمہ خاتون کہتی ہے سلیمان شاہ سے کہنا بے فکر ہو جائیں، تمام تیاریاں مکمل ہو جائیں گی۔ ناظرین پھر شاہینہ سپاہی سے کہتی ہے میرے بابا اور شوہر وہیں ہیں، وہ خیریت سے تو ہے نا؟ جس پر سپاہی بتاتا ہے وہ سب الحمدللہ خیریت سے ہیں، اور آپ کے بابا نے ہی قلعے کا دروازہ کھولا۔ ارطغرل بھائی نے قلعے پر چڑھ کر قائے پرچم لہرایا، آپ سب بے فکر رہیں۔ جس پر قبیلے کی عورتیں سپاہی سے پوچھتی ہیں اور میرا شوہر کیسا ہے؟ دوسری عورت کہتی ہے اور میرے بیٹے کی کوئی خبر، میرے بھانجے کی کچھ خبر ہے بھائی؟ جس پر حائمہ خاتون کہتی ہے ماؤں بہنوں غازی بھی اور شہید بھی سب ہمارے ہی ہیں، جس گھر کا بھی مرد شہید ہوا ہے وہ ہمارا شہید ہے، تسلی رکھیں رونا نہیں ہے، وہ سب اس وقت بہشت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں۔ ناظرین پھر آپ آگے دیکھیں گے گلدارو اور ارطغرل ٹیٹوس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر نورگل اور بابر صلیبی سپاہیوں کو گرفتار کر کے لاتے ہیں اور ٹیٹوس کا پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں چھپ رہا ہے۔ پھر بابر ارطغرل کو کہتا ہے میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، جب تک وہ زندہ ہے مجھ پر چین حرام ہے۔ ناظرین پھر آپ آگے دیکھیں گے بابر نورگل اور حمزہ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر سونے جواہرات سے بھرے صندوق ہوتے ہیں۔ حمزہ دیکھ کر بولتا ہے بغیرت لوگوں نے نہ جانے کن کن لوگوں کا حق مارا ہے۔ جس پر نورگل کہتا ہے ہمارے قبیلے کو اسلامی دنیا کی غرار ریاستوں کو بھی اس سونے سے خریدنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ جس پر بابر کہتا ہے اب اس کا ہم کیا کریں گے؟ پھر نورگل کہتا ہے سلیمان شاہ جو کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے ٹیٹوس تہ خانے میں بزدلوں کی طرح چھپ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین دوسری جانب سلیمان شاہ گلدارو کو کہتا ہے مال غنیمت میں سے ایک حصہ شہیدوں کے گھر والوں کو بانٹ دو اور ایک حصہ قریبی عیسائی گاؤں والوں کو بانٹ دو تاکہ ان کے نقصان کا ازالہ ہو، وہ اتنے برسوں سے بھاری لگان کے بوجھ تلے پسے ہوئے تھے، وہ بیچارے کچھ سانس تو لیں، باقی جو بچے وہ قبیلے کے ہر فرد میں تقسیم کر دو۔ جس پر گلدارو کہتا ہے جو حکم میرے آقا۔ ناظرین جس کے بعد ارطغرل کہتا ہے ٹیٹوس کا کوئی سراغ ملا اس کی تلاش جاری رکھو، اس کا ہاتھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ جس پر نورگل کہتا ہے جو آپ کا حکم بھائی۔ ناظرین پھر آپ دیکھیں گے سپاہی کاردینال تھامس کو ارطغرل کے پاس لاتے ہیں۔ کاردینال کہتا ہے کیا میرا کام تمام ہونے کی باری آ گئی ہے؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے بالکل نہیں، تمہیں نہیں مارا جائے گا، زندہ رکھیں گے تمہیں، اور اسی لیے رکھیں گے کہ مٹھی بھر ترک کیا کر سکتے ہیں پاپا اعظم کو پتہ چل سکے۔ پھر سپاہی کاردینال کو لے جاتے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حکیم خاتون شہناز کو اولاد ہونے کی خوشخبری سناتی ہے۔ پھر دوسری جانب زلجان شہیر کو بتاتا ہے تمہارے بابا کے مرنے کا دکھ ہوا، اللہ جنت نصیب کرے انشاءاللہ، تم اپنے بابا کا انتقام اپنے ہی ہاتھ سے لوگے۔ جس پر شہیر کہے گا ان کے قاتل کے خون سے ہی میری تلوار کی پیاس بجھے گی۔ ناظرین پھر زلجان اپنی ماں سے باہر جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ اس کے بعد حائمہ خاتون حلیمہ خاتون کو کہتی ہے اس عمر میں لڑکوں میں کتنا جوش آ جاتا ہے کہ بس نکل کر پوری دنیا ہی فتح کرائیں۔ ناظرین وہ حلیمہ کو بتاتی ہے ارطغرل اس عمر میں گھوڑے کے پیٹھ سے نہیں اترتا تھا، اپنوں سے بڑے جوانوں کو بھی کشتی میں ہرا دیتا تھا، ہر وقت اس میں بجلی بھری ہوئی تھی، مگر اس نے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا، کبھی ہماری نافرمانی نہیں کی۔ جس پر حلیمہ کہتی ہے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اولاد کی۔ جس پر حائمہ خاتون حلیمہ کو نصیحت کرتی ہے اور کہتی ہے دیکھو بیٹی مرد ایک وحشی گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، غصہ آ جائے تو وہ اوطاق میں ہنگامہ کر دے گا۔ حلیمہ اگر تم اوطاق میں سکون چاہتی ہو تو اس پر کبھی حکم چلانے کی کوشش نہ کرنا، ہاں یہ کرنا کہ سائے کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ رہو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرو،
جس پر حلیمہ کہتی ہے آپ کی بات یاد رکھوں گی۔ پھر حائمہ خاتون کہے گی ارطغرل کے آتے ہی ہو سکتا ہے تم دونوں کا نکاح پڑھوا دیں، جس پر حلیمہ کہے گی جیسا آپ کو بہتر لگے امی۔ ناظرین آگے آپ دیکھیں گے ٹیٹوس بھیس بدل کر کائی قبیلے کے شہید مجاہد کا لباس پہنتا ہے اور فرار ہونے کے لیے نکل جاتا ہے اور 2 سپاہیوں پر حملہ کر کے شہید کر دیتا ہے اور وہ فرار ہو جاتا ہے۔ ناظرین دوسری جانب نورگل اور بابر سلیمان شاہ کو آ کر خبر دیتے ہیں کہ ٹیٹوس فرار ہو گیا ہے، جس پر ارطغرل اور گلدارو ٹیٹوس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ پھر گلدارو کہتا ہے بھاگ گیا، اب اس کا ہاتھ آنا مشکل ہے جب تک وہ خود ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ پھر گلدارو سلیمان شاہ کو بتاتا ہے ٹیٹوس بھاگ گیا اور ہمارے 2 سپاہیوں کو بھی شہید کر گیا، جس پر سلیمان شاہ کہتا ہے ان گیدڑوں سے مقابلہ کرنا بالکل ممکن ہے، یہ ہم نے آزما لیا، ہمارا ایمان اور ہماری قوت بازو کافی ہے انہیں شکست دینے کے لیے، لیکن یہ اندھیرے میں چھپ چھپ کر حملے کرتے رہیں گے۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے انہیں لگام ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ایک مضبوط سلطنت ہو بابا۔ پھر سلیمان شاہ کہے گا اب ہمارا اگلا ہدف مضبوط سلطنت بنانا ہوگی اور میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب قبیلے کا مستقبل تم دونوں کے ہاتھ میں ہے میرے بچوں، اگر مجھ کو کچھ ہو جائے تو ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا، مل کر کام کرو گے تو اپنی سلطنت بنا لو گے۔ جس پر گلدارو کہتا ہے انشاءاللہ بابا۔ ناظرین پھر سلیمان شاہ کہے گا صبح 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کر قبیلے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر سلیمان شاہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین پھر گلدارو ارطغرل سے کہے گا قبیلہ پہنچ کر ابن العربی سے بات کرتے ہیں بابا کی پیٹھ کے زخم کے لیے جو ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے عارفین ارطغرل کو اناتولیہ پر منگولوں کے خطرے کا بتاتا ہے کہ منگولوں نے اناتولیہ پر ہر طرف سے جاسوس پھیلائے ہوئے ہیں، بہت ہوشیار ہونا ہوگا ارطغرل بھائی۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ عارفین بھائی۔ قبیلے واپس چلتے ہیں، بہت عرصے سے فتح کا جشن نہیں منایا، تلوار ہم نے چلائی مگر فتح اللہ نے ہمیں دی، چلیں عارفین بھائی شکرانے کی نماز پڑھ لیں۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کے لیے مضبوط خیمہ بنوا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین دوسری جانب آپ ایسا دلکش نظارہ دیکھیں گے جہاں صلیبی قلعے میں سلیمان شاہ اپنی فوج کو نماز شکرانہ ادا کروا رہے ہوتے ہیں اور سب اسلام کے مجاہد اللہ کے شکر پر نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین نماز مکمل کرنے کے بعد سلیمان شاہ دعا کرواتے ہیں یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، ہمارا جہاد کبھی نہ ختم کرنا، ہمیں ہمیشہ اپنے ہی راستے پر چلنے والوں پر رکھنا، شہیدوں کا جذبہ قبول فرمانا، عالم اسلام کو اپنی رحمت سے پھر سے عروج نصیب کرنا، آمین۔ پھر سلیمان شاہ فاتحہ پڑھنے کا کہتا ہے۔ ناظرین پھر اس کے بعد سلیمان شاہ کھڑے ہو کر مجاہدوں سے خطاب کرتے ہیں قلعے کو فتح کرنے والے میرے بہادر جوانوں، ہر دن کی ایک شام ہوتی ہے، میری عمر بھی اب ختم ہونے والی ہے، ممکن ہے تمہارے ساتھ یہ میرا آخری جہاد ہو، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کبھی جہاد سے منہ نہ موڑنا، سردار سے، جرگے سے، اپنی قوم سے اور دین سے غداری کرنے کا کبھی نہ سوچنا۔ مٹھی بھر بہادروں نے محض جرت سے، ایمانی طاقت سے یہ قلعہ فتح کیا، تم یاد رکھنا آپس میں لڑنا نہیں، اپنا اتحاد برباد نہ کرنا، اللہ تم سب کا ہمیشہ حامی و مددگار ہو۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے سلیمان شاہ عارفین کو کہتا ہے اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، یعنی اس قلعے کو تباہ کر دو تاکہ مسلمان کو ڈسنے والے یہ سانپ دوبارہ کبھی ایسا بل نہ بنا سکے، حمزہ تم ہمارے شہیدوں کو ہمارے پیچھے لے کر آنا۔ ناظرین پھر سب گھوڑوں پر سوار ہو کر قبیلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب قائی قبیلے میں حلیمہ اداس ہو رہی ہوتی ہے، شاہینہ وجہ پوچھتی ہے، حلیمہ بتاتی ہے میرے بابا نے سلجوق خاندان کی عزت اتنے عرصے تک قائم رکھنے کے بعد یوں اچانک ہار مان لینا، ایسا لگتا ہے ان کی عقل بند ہو گئی تھی، ورنہ تخت کے چکر میں پڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس پر شاہینہ کہتی ہے اللہ رحمت فرمائے ان پر، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ناظرین آگے آپ دیکھیں گے ٹیٹوس اپنے جلتے ہوئے قلعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جلد تم اس فتح کی قیمت چکاؤ گے ارطغرل۔ ناظرین دوسری جانب آپ ایک خوبصورت نظارہ دیکھیں گے، قائی قبیلے میں سلیمان شاہ اپنے لشکر کے ساتھ شان و شوکت سے آتا ہے
اور قبیلے کے لوگ اپنے بہادروں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ پورے قبیلے میں جشن کا ماحول ہوتا ہے۔ ناظرین، پھر سلیمان شاہ قبیلے سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ گواہ ہے، ہم نے اس کے حکم کو ہر دم مقدم جانا، ہر قدم پر شکر ادا کیا، زندگی میں جس سرزمین پر قدم رکھا اسے اسلام کے نور سے روشن کر دیا۔ ہم سپاہی ہیں، جنگجو ہیں، ہمارا کام اللہ کے راستے پر چلنا ہے، ہمارا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ صلیبیوں کے قلعے زمین بوس کر دیے ہم نے، فتنوں کے اس مرکز کو تباہ کر دیا ہم نے، وہاں سے جو مال غنیمت جو ہاتھ لگا ہے وہ مجھ سمیت ہر شخص پر برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ جہاد سے منہ نہ موڑ کر ہم سب کو یہ خوشی دینے والے شہیدوں کے لیے ہماری اللہ سے دعا ہے، ان پر بے پناہ رحمت فرما دے، اللہ ان سب سے راضی ہو، آمین۔ ناظرین، پھر پورا قبیلہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے سلیمان شاہ حائمہ خاتون سے کہتا ہے، بہت زندگی جی لی میں نے، دین کے لیے، قوم کے لیے جتنا کچھ کر سکتا تھا کر چکا ہوں، بس مرنے سے پہلے ارطغرل کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس پر حائمہ خاتون کہتی ہے، فکر نہ کرے صاحب، میں نے پہلے ہی تیاریاں شروع کروا دی ہیں۔ جس پر سلیمان شاہ کہتا ہے، ابھی قبیلے کی حالت ایسی ہے کہ ہم دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے شہناز خاتون گلدارو کے خیمے میں آتی ہے، گلدارو کو اپنے بچے کی خبر دیتی ہے۔ اس پر گلدارو ہنستا ہے اور کہتا ہے، تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ پھر گلدارو غصے سے بولتا ہے، شہناز، تم میں کوئی عزت نفس، شرم و حیا ہے یا نہیں؟ تمہاری دھوکے بازی سے بس بہت پک چکا ہوں، میرا ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی چلی جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جس پر شہناز کہتی ہے، تمہاری مرضی گلدارو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ پھر گلدارو کہتا ہے، جہنم میں جائیں تم اور تمہاری حقیقتیں۔ پھر شہناز وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا 70ویں ایپیسوڈ کا مکمل احوال۔ اب اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو ارطغرل کی تمام ایپیسوڈ ملتی رہے گی۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔